ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ یو کے میں یا بعض دیگر ممالک میں آپ پر پابندی کیوں لگی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اسپیچ میں یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, تو کیس میرے خلاف جو بنا وہ یہ کہ عیسائیوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بولتے یار آپ, عیسائیوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. تو پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں یہ بیسک بھی اسلام کی بیان نہیں کروں گا, یعنی یہ تو اسلام کی بیسک ہے نا کہ لم یلد ولم یولد, نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, وہ یکتا ہے, یہی تو پورا قرآن بیان کر رہا ہے. اگر میں یہ مسئلہ بھی قرآن کا بیان نہیں کر سکتا تو پابندی ہٹنے کا فائدہ کیا؟ یعنی پھر میں کیا آگے بیان کروں گا؟ بھائی جب بھی آپ حق بات کریں گے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو اس سے کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوگی نا کسی نہ کسی کو. تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس حق کی نوعیت کیا ہے. اگر یہ بہت اہم مسئلہ ہے تو بیان کرو, اہم مسئلہ نہیں ہے تو اسے کسی دوسرے وقت کے لیے رکھ دو. بھائی کیا خیال ہے؟ بھائی بہت اہم ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پہلے اہم مسئلے حل ہو جائیں پھر اس طرف آئیں گے. لیکن اگر وہ اسلام کی بنیاد ہے اس کو تو بیان بہرحال. اب اگر میں ختم نبوت کا عقیدہ بیان کروں اور قادیانیوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں, بھائی ہونے دو. کیونکہ اگر آپ ختم نبوت کے معاملے میں لچک دکھائیں گے اس کا مطلب تو آپ کا پورا مذہب کا ستیہ ناس ہو گیا. پھر یہ تو آپ نے اپنی شریعت کو مان لیا کہ یہ منسوخ ہو سکتی ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت ہو گئی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو ختم نبوت سے بھی زیادہ اہم مسئلہ اللہ کی توحید کا ہے, کیونکہ نبوت کا بنیادی مقصد اللہ کو ایک ہونا ثابت کرنا. انبیاء کا تو مقصد ہی ہوتا ہے. تو جیسے ختم نبوت پہ ڈاکہ برداشت نہیں ہوگا ایسے ہی اللہ کی توحید پہ بھی ڈاکہ برداشت نہیں ہوگا, بلکہ یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. بھائی جیسے نبوت میں شرکت کسی جھوٹے نبی کی یہ بہت بڑا جرم ہے, اسی طرح اللہ کی الوہیت میں شرکت یہ بھی بہت بڑا جرم ہے, اور یہ پہلے جرم سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے. Message TV. This is your channel. This is your channel.